السلام علیکم لسنرز، آج جو میں کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے انت بھلا سو بھلا، جو کہ تحریر ہے افشین نعیم کی۔ یہ ایک بہت پیاری سی سوشل رومانٹک سی سٹوری ہے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئکن کو پریس کریں، ساتھ ہی چینل کی ریٹنگ بھی اچھی ہو سکے۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور لائک کے ساتھ ساتھ کمنٹ بھی کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سیمی ذرا کنگا پکڑا مجھے جلدی سے، اماں نے ہزار بار نیپے میں ڈالتے ہوئے سیمی کو پکارا۔ سیمی بغیر کچھ کہے چھوٹے کمرے میں گئی اور وہیں سے آواز لگائی، اماں سنگار میز پر نہیں ہے کنگا۔ اری تو استری کی میز پر دیکھ لے۔ اماں ہزار بند ڈال کر شروال کو لے کر اسٹور میں گھس گئی تھی۔ اماں وہاں بھی نہیں ہے، سیمی نے دوبارہ ہانک لگائی۔ اری پوچھنا ان کمبخت ہٹ حراموں کی فوج سے، کس نے آخری بار کنگھی کی تھی، کس کے ہاتھ ٹوٹ رہے تھے کنگا جگہ پر رکھتے ہوئے؟ اماں اسٹور سے ہی چلائیں۔ اماں کسی کو نہیں پتا، سیمی نے ان سب سے پوچھ کر اپنا فرض ادا کیا۔ اماں جو ویسے ہی لیٹ ہو رہی تھی چیل کی طرح چھوٹے کمرے پر جھپٹی، جہاں ساری فوج ظفر با جماعت بیٹھی فلم دیکھ رہی تھی۔ اوئے بغیر تو بتاتے کیوں نہیں ہو کس نے کی تھی آخری بار کنگھی؟ اماں ان کے سروں پر پہنچ کر دھاڑی تھی، ساتھ ہی ساتھ ٹی وی کا تار کھینچ دیا۔ نکموں کی وہ فوج جس پر اماں کی دھاڑ کا چندہ اثر نہ ہوا تھا ٹی وی کے بند ہونے پر خاصی بے مزہ ہوئی۔ چل رانی اٹھ، تو نے کیا تھا دوپہر کو کنگا، جا دیکھ دے اماں کو۔ گڈو تو تار لگا، ببلی نے بیٹھے بیٹھے چھوٹے بہن اور بھائی کو حکم دیا۔ رانی بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آئی، بھاگتی ہوئی گئی، الماری کے نیچے ہاتھ مار کر کنگا برآمد کیا اور لا کر اماں کے ہاتھ میں دیا۔ گڈو نے بغیر کسی تاخیر کے حکم پر عمل کیا اور تار لگا دیا۔ اماں کی زبان کو بھی کنگا ملتے ہی بریک لگ گیا۔ جلدی سے بال کھول کر کنگھی کی، برقع پہنا، چپل پاؤں میں اڑسی اور جاتے جاتے تاکید کی، یہ فلم دیکھ کر ٹی وی بند کر دینا، دوسری لگا کر نہ بیٹھ جانا۔ ببلی تو فادی کو بھیج کر کوئی دال منگوا کر پکا لینا، تاری میرے ساتھ جا رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ببلی نے ٹی وی پر نظر جمائے جمائے ماں کو تسلی دی۔ اماں تاری کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکل گئی تھیں۔ اماں اور تاری جا چکے تھے۔ اماں کی خالہ جو کہ اماں ابا دونوں کی خالہ تھیں، اسپتال میں آخری سانسیں لے رہی تھیں۔ ابا کا فون آیا تھا، سارا خاندان اسپتال میں جمع تھا۔ ابا کسی بڑی مصروفیت میں پھنسے ہوئے تھے سو اماں کو جانے کا کہہ دیا، حالانکہ ببلی نے کہا بھی، اماں تم سے پہلے اگر اسرائیل پہنچ گیا تو تمہارا جانا تو بیکار جائے گا، ایک ہی بار جنازے میں منہ دیکھ لینا خالہ کا، پھر میرا بھی بچ جائے گا۔ اور اتنے مفید مشورے کے جواب میں اماں نے وہ بے بھاؤ کی سنائی تھی ببلی کو کہ اللہ کی بنا، کم بخت کچھ خدا کا خوف کر، ہر کسی پر آنا ہے یہ وقت، کل کو تیرے گھر کوئی مرنے لگے تو ایسے ہی باتیں کریں گے لوگ۔ رہنے دو اماں، مرتی ورتی تو ہے نہیں تمہاری خالہ۔ صفیہ ممانی پتہ نہیں کس آس پر پورا خاندان اکٹھا کر لیتی ہیں، کوئی تیسری بار ہو رہا ہے یہ تماشا۔ سونی نے بھی گرا لگائی تھی، مجھے تو لگتا ہے اماں اس بار اگر خالہ نانی نہ مری نا تو صفیہ ممانی گلا گھونٹ کر ہی مار دیں گی ان کو۔ اوہ بغیر تو چپ ہو جاؤ، لگام دو ان گز بھر کی لمبی زبانوں کو۔ خیر قلق تو اماں کو بہت تھا اس وقت جانے کا، یوں تو اماں بہت سوشل خاتون تھی، گھر میں کم کم ہی ٹکتی تھی، پر اس وقت جانا ان کی طبیعت پر خاصا گرا گزر رہا تھا۔ ان کا پسندیدہ ڈرامہ آنے والا تھا، نہ جانے کی صورت میں خاندان بھر میں نمبر کم ہونے کا امکان تھا، سو دل پر پتھر رکھ کر ڈرامے کی قربانی دے کر اماں نکل گئی تھیں۔ اماں کے جانے کے بعد سیمی نے رسالہ پڑھنے کا شغل جاری رکھا، جو اماں کی پھیلائی ہوئی افراتفری کی وجہ سے وقتی طور پر منقطع ہوا تھا۔ سونی اپنے حسن کے سیوا میں مصروف تھی، باقی ماندہ لوگ ذوق و شوق سے فلم کا اختتام دیکھ رہے تھے، اور اماں کی ہدایت کے عین مطابق فلم ختم ہونے کے بعد انہوں نے دوسری فلم نہیں لگائی تھی بلکہ ڈرامہ لگا لیا تھا۔ 30 برس ہو گئے تھے اماں ابا کی شادی کو۔ ان 30 سالوں میں ان دونوں کو 9 پھول جیسے پیارے پیارے بچے دیے تھے۔ شروع کے 5 بچے تو گھر میں دائیوں کے ہاتھوں اور آخر کے 4 بچے اسپتال میں پیدا ہوئے۔ سب سے بڑی سیماب زہرا، جن کو پیار سے سیمی کہا جاتا تھا، پھر رباب زہرا جو کہ پیار سے ببلی کہلاتی تھی، اس کے بعد عمران، آفتاب جو کہ گڈو کے نک نیم سے جانے جاتے تھے، اس کے بعد رانیہ کنول اور سونیا کنول جو کہ رانی اور سونی پکاری جاتی تھیں۔ یہ تمام لوگ بڑے بچوں میں شمار ہوتے تھے۔ پھر نازیہ جبی اور مریم جبی جو کہ نازو اور میری تھیں۔ سب سے آخر میں فواد آفتاب اور طاہر آفتاب یعنی کہ فادی اور طاری۔ بس ابھی تک اماں ابا کی ہمت یہیں تک پہنچی تھی، خیر مستقبل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ طاری کی پیدائش پر سیمی 19 برس کی تھی، ببلی 17 اور گڈو 15 برس کا۔ طاری کی پیدائش سے یہی کوئی 3 ماہ پہلے سیمی کی سہیلی رابعہ کے ہاں بیٹا ہوا تو، اور طاری کی پیدائش پر وہ کچھ ایسے شرمندہ تھی گویا کہ یہ اسی کی غلطی ہو۔ گڈو نے تو باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے سیمی کے سامنے،
سیمی اللہ کا واسطہ ہے تجھے، اماں ابا سے کہہ اب بس کر جائیں، میرے دوست مذاق اڑا اڑا کر میرا جینا حرام کر دیں گے۔ سیمی تو خود اتنی شرمندہ تھی کہ اس نے رابعہ سے ملنا جلنا ہی ختم کر دیا۔ باقی تین بڑوں کے بھی کچھ اسی قسم کے تاثرات تھے۔ ہاں چھوٹے بہت خوش تھے، رہ گئے اماں ابا تو وہ اپنے اس کارنامے پر خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ خاندان بھر میں مٹھائی تقسیم کی، پھر بھی دل کے ارمان پورے نہ ہوئے تو پورے محلے میں مٹھائی بھجوائی۔ اور تو اور اماں کو بستر میں پڑے پڑے سیمی کی دوست رابعہ یاد آ گئی تھی۔ اے سیمی، پلیٹ میں مٹھائی ڈال کے رابعہ کے گھر بھی بھجوا دے، اس نے بھی اپنے بیٹے کی مٹھائی بھجوائی تھی۔ اس نئے حکم پر سیمی سخت جذبس ہوئی۔ اماں، اس نے اپنے بیٹے کی بھجوائی تھی۔ بیٹے پر خاصا زور ڈال کر سیمی نے انداز کچھ اتانے والا، کچھ شکایتی سے کیا تھا۔ گو کہہ رہی ہو کہ اس نے اپنے بیٹے کی مٹھائی بھجوائی تھی اور میں بھائی کی پیدائش کی خوشیاں مناؤں؟ اماں نے جواباً کہا، ہاں تو ہم بھی تو بیٹے کی ہی مٹھائی بھجوا رہے ہیں، کون سا بیٹے کی خوشی منا رہے ہیں؟ سیمی تو کچھ بولنے جوگی بھی نہ رہی اس بات پر۔ بہرحال کچھ بھی تھا، آج 4 برس گزر گئے تھے تاری کی پیدائش کو، اور اماں ابا اسٹاپ کرتے دکھائی دیتے تھے۔ یہ بات بڑے بچوں کے لیے خاصی اطمینان کا باعث تھی۔ آخر جب اماں کے واپس آنے کا خطرہ سر پر منڈلانے لگا تو ببلی غسل مندی سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھی۔ اماں اب کسی بھی وقت آ جاتی اور کھانے کے سار نہ ملنے پر وہ سلواتے سناتی کہ بس۔ ببلی تو سوچ کر ہی جھرجھری لینے لگی۔ کیا مصیبت ہے، سارے گندے برتن پڑے ہیں، ہانڈی کس چیز میں بناؤں؟ بڑبڑاتے گندا کوکر نکالا، دھونا شروع کیا ہی تھا کہ یاد آیا مہینے کا سودا تو ابھی آیا ہی نہیں، اور اماں نے کہا تھا دال دکان سے منگوا کر پکا لینا۔ اوف، اب اس بار اماں آ گئی تو نیا ڈرامہ شروع ہو جائے گا گھر میں۔ فادی، اٹھ میرے بھائی، بھاگ کر جا، ملک صاحب کی دکان سے کالی مسور لا دے۔ ببلی نے فادی کی منت کی۔ کیا ہے آپا، کتنی دیر سے تم لوگ اپنی مرضی کی چیزیں دیکھ رہے تھے، اب میرے کارٹون کا ٹائم ہے، میں نہیں جا رہا۔ جا میرا پیارا بھائی، 2 منٹ لگیں گے، تو بھاگ کر واپس آ جانا۔ ببلی فادی کو منانے کے ساتھ گڈو کو بھی دل ہی دل میں گالیاں دے رہی تھی، جو جانے کس وقت گھر سے گھسک گیا تھا، ورنہ اسی سے منگوا لیتی دال۔ فادی کسی طور کارٹون چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھا۔ اچھا تو دکان سے اپنے لیے بھی چیز لے لینا۔ چیز والی بات پر فادی کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لا دو پیسے، اور زیادہ پیسے دینا، زیادہ چیز لوں گا۔ ببلی نے دانت پیستے ہوئے پیسے پکڑا دیے اور جا کر کچن سمیٹنا شروع کیا۔ کھانا پکانے اور برتن دھونے کی ذمہ داری شروع سے ببلی کی تھی۔ سیمی آٹا گوندھ کر روٹی پکاتی تھی، ساتھ ساتھ گھر صاف کرنا بھی اسی کے ذمہ تھا۔ رانی اور سونی ہفتے کے ہفتے مشین لگا کر کپڑے دھوتی، پھر کپڑے تہہ کر الماریوں میں رکھنا رانی کا کام تھا، جبکہ استری کا کام سونی کے ذمہ تھا۔ رہ گئی اماں تو انہوں نے ساری زندگی بس 2 ہی کام دل لگا کر کیے تھے، ایک تو بچے پیدا کرنا، دوسرا گھر گھر پھرنا۔ باقی ہر قسم کے کاموں سے وہ آزاد تھیں۔ گھر کے کام لڑکیوں کے ذمے تھے، باہر کے کام گڈو اور ابا کرتے تھے، چھوٹے موٹے دکان کے چکر وغیرہ فادی لگاتا اور تاری اماں کے ساتھ سارے زمانے میں مٹر گشت کرتا۔ سیمی اس گھر کا سب سے اعلیٰ تعلیم یافتہ بچہ تھی، یعنی کہ میٹرک فیل۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ یوں کہ وہ گھر کا واحد بچہ تھی جو میٹرک تک پہنچا تھا، ورنہ باقی سب تو راستے میں ہی ادھر ادھر لڑک گئے تھے۔ ببلی نے 8ویں میں 2 بار مسلسل فیل ہونے کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ گڈو اس سے 1 درجہ اوپر تھا، مطلب اس نے 2 سال ہر جماعت میں لگا کر 8ویں تو پاس کر لی، لیکن 9ویں میں جو لڑکا تو بس لڑکا ہی رہا۔ ابا کی بازار میں چلتی ہوئی کپڑے کی دکان تھی، اسے اپنے ساتھ وہیں لگا لیا۔ دن میں تو وہ باقاعدگی سے جاتا تھا، پھر اکتا گیا۔ کچھ دن تو وہ باقاعدگی سے جاتا رہا، پھر اکتا گیا۔ کپڑا بیچنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، ویسے بھی اس کا دھیان کام پر کم لڑکیوں کو تاڑنے میں زیادہ رہتا تھا۔ ابا کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ کپڑے کی دکان پر کام نہیں کر سکتا، سو ایک دوست کی ورک شاپ پر موٹر سائیکلوں کا کام سیکھنے بٹھا دیا۔ اب 2-3 سالوں میں وہ خود چھوٹا موٹا استاد بن چکا تھا۔ رانی نے 7ویں اور سونی نے 8ویں میں فیل ہو کر اسکول چھوڑا تھا۔ باقی رہ گئے نازو، میری اور فادی، تو وہ بھی ابتدائی جماعتوں میں تھے۔ ان کے ہر سال آنے والے سالانہ نتائج چیخ چیخ کر اعلان کرتے تھے کہ یہ تینوں بھی پڑھائی کے معاملے میں اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور بڑے ہو کر خوب نام روشن کریں گے۔ تاری ابھی چھوٹا تھا، اس لیے وہ اسکول نہیں جاتا تھا، اماں کے ساتھ سیر سپاٹوں کو جاتا۔ خوبصورتی کے معاملے میں اس خاندان کو قدرت نے خوب نوازا تھا۔ صفورہ اور آفتاب یعنی کہ اماں اور ابا دونوں ہی بے حد خوبصورت تھے، اور خوبصورتی ان کی ساری اولاد کو ورثے میں ملی تھی۔ 9 کے 9 بچے ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور خوبصورت تھے۔ یہی وجہ تھی کہ صفورہ کی لڑکیوں میں کوئی خوبی نہ ہونے کے باوجود ان کے رشتے خوب آیا کرتے تھے، جن کو شروع میں تو صفورہ بغیر دیکھے ہی کیڑے نکال کر رد کر دیتی۔ ہاں، تاری کی پیدائش کے بعد اتنا فرق پڑا کہ اب وہ رشتہ دیکھ سن کر اچھے طریقے سے چھان بین کر کے پوری تسلی کرتی، اس کے بعد رد کرتی تھی۔ اب اللہ جانے صفورہ رشتے ہونے کی صورت میں
ہونے والی مہمانداریوں سے گھبراتی تھی یا پھر انہیں بہت ہی شاندار برڈ چاہیے تھا بیٹیوں کے لیے۔ بہرحال کچھ بھی تھا، اب تک باقاعدہ رشتے کی بات چلنے کی نوبت نہ آ سکی تھی۔ سچ شوگر کے اماں کے آنے سے پہلے پہلے کھانا تیار ہو گیا تھا۔ اماں ابا ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ ابا دکان سے سیدھے اسپتال پہنچے اور وہاں سے اماں کو لیتے آئے تھے۔ لگتا ہے خالہ نانی لڑکی نہیں ابھی تک، سونی نے ببلی کے کان میں سرگوشی کی۔ ببلی نے سونی کو غصے سے گھورا انداز میں تنبیہ تھی، ابھی جو اماں سن لیتی تو وہ لیکچر ہوتا کہ ساتھ ہی اماں سے پوچھنا، اماں کیسی طبیعت ہے خالہ نانی کی؟ اف، بڑی مشکل میں ہے بیچاری، بس اللہ رحم کرے۔ سیمی نے دسترخوان بچھا کر کھانا لگایا اور سب کو کھانے کے لیے آواز دینے لگی۔ ابا دسترخوان پر آ کر بیٹھے تو گڈو نظر نہ آیا۔ گڈو کدھر ہے؟ کھانے کے لیے بلاؤ اس کو۔ ابا کو گڈو کا گھر سے باہر نکلنا بہت کھلتا تھا، لہٰذا 5 بجے ورک شاپ سے چھٹی کے بعد اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی تھی۔ وہ ابا گڈو، ببلی نے اٹکتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ جملہ بھی اس کے منہ میں تھا کہ گڈو سیٹی بجاتا گھر میں داخل ہوا۔ سیٹی پر وہ کسی فلمی گانے کی دھن گنگنا رہا تھا۔ اوہ، اس کمبخت کو بھی ابھی ابھی گھسنا تھا گھر میں، تھوڑی دیر اور دفعہ نہیں رہ سکتا تھا گھر سے باہر، سیمی نے تلملاتے ہوئے سوچا۔ سیٹی بجاتے بجاتے اچانک ہی گڈو کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہوئیں۔ اپنی طرف سے کم از کم وہ ابا کی آمد سے پہلے تشریف لے آیا تھا۔ کہاں سے آ رہا ہے تو؟ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ ورک شاپ کے بعد کہیں نہیں جائے گا تو۔ ابا غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے۔ ادھر گڈو کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ ابا کا گرجنا برسنا ابھی ابتدائی مراحل میں ہی تھا کہ فادی اندر سے بھاگتا ہوا آیا۔ اماں، اماں! حسنات ماموں کا فون تھا، خالہ نانی فوت ہو گئیں۔ ہائے میرے اللہ! اماں دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی، گویا کوئی انتہائی ناگہانی جان موت ہو گئی ہو۔ ابا بھی گرجنا برسنا بھول بھال کر کمرے کی طرف بڑھ گئے اور خالہ نانی کی وفات پر کم سے کم 2 افراد نے تو دل و جان سے شکر ادا کیا تھا، ایک گڈو اور دوسرے غالباً نہیں یقیناً صفیہ ممانی۔ گڈو اٹھ بھی جا اب، 2 دن سے تو کام پر نہیں جا رہا، ابا کو پتہ چل گیا تو طوفان اٹھا دیں گے۔ ببلی کوئی تیسری بار اٹھانے آئی تھی۔ ابا والی دھمکی کارگر رہی، وہ مندی مندی آنکھوں سے بہن کو دیکھتا کسل مندی سے اٹھ بیٹھا۔ غسل خانے سے فارغ ہو کر جلدی آ جانا، ناشتہ تیار ہے۔ جتنی دیر میں گڈو غسل خانے سے فارغ ہوا، سیمی گھر صاف کر چکی تھی۔ ببلی نے پلاسٹک کی میز گڈو کے سامنے رکھ دی، اس پر ناشتہ لا کر رکھا، ساتھ ہی خود بھی موڑا کھینچ کر بیٹھ گئی۔ سیمی بھی ہاتھ دھو کر ادھر ہی ٹک گئی تھی۔ رانی سونی، اماں سب کدھر ہیں؟ گڈو نے ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چھوٹوں کا تو پتہ نہیں، اسکول گئے ہوں گے۔ خالہ ممانی کا سوئم ہے آج، اماں تاری کے ساتھ وہیں گئی ہیں۔ رانی سونی پچھلے صحن میں مشین لگا کر کپڑے دھو رہی ہیں۔ گڈو ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا، 2-3 نوالے پراٹھے کے لیے، ساتھ میں چائے کا گھونٹ بھرا۔ نظر اٹھا کر ببلی کو دیکھا، وہ اپنے ناخنوں سے کھیل رہی تھی۔ ببلی، میں تجھے بہت یاد کروں گا، نوالے چباتے بہن کو مخاطب کیا۔ سیمی نے اس بیتوکی بات پر حیران ہو کر گڈو کو دیکھا۔ کیوں، میں مرنے لگی ہوں؟ ببلی نے ابرو اٹھا کر تیکھے لہجے میں کہا، یا تو پردیس جا رہا ہے؟ نہ ایسی باتیں نہ کر، میں تو کہہ رہا تھا۔ اس نے چائے کا بڑا گھونٹ بھرا، تیری شادی ہو جائے گی تو ایسے ایسے شاہکار پراٹھے کون مجھے بنا کر دے گا؟ یہ دیکھو، یہ آدھے جلے آدھے کچے موٹے موٹے کناروں والے پراٹھے۔ اس نے پراٹھا اٹھا کر نمائشی انداز میں لہرایا اور پھر چائے کے نام پر یہ پھیکا اور ٹھٹا کاڑھا آخر کون بنا کر دے گا؟ وہ سر دھنتے کہہ جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ببلی جوابی حملہ کرتی، سیمی میدان میں کود پڑی۔ نہ میرے بھائی، تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پریشانی سے اپنا سر سفید کرنے کی، نہ اماں نے ہماری شادیاں کرنی ہیں، نہ تجھے ان لذیذ نعمتوں سے محروم ہونا پڑے گا۔ یہ سن کر ببلی نے جواب دینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یعنی کہ نہ تم پہاڑیاں نہیں بلکہ پورے پہاڑ سرکو گے، نہ میرا نمبر آئے گا۔ گڈو نے افسوس سے سر ہلایا۔ بالکل، سیمی نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا، نہ ہماری شادیاں ہوں گی، نہ تیری شادی ہوگی۔ ببلی تو بلبلا کر رہ گئی اس بات پر، اس کا بس چلتا تو ابھی کے ابھی اپنے ہاتھ خود ہی پیلے کر لیتی۔ انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات اچھی نکالنی چاہیے منہ سے، کوئی قبولیت کی گھڑی بھی ہوتی ہے۔ مجھے بڑا شوق ہے نا کنوارا رہنے کا، تو سڑنا اس کبر میں تو بھاگ کر شادی کر لوں گی۔ وہ بولتے بولتے ہانپ گئی۔ شادی کا ذکر ببلی کی کمزوری تھا اور اس موضوع پر وہ یوں ہی جذباتی ہو جایا کرتی تھی۔ سیمی اور گڈو اس کو جان بوجھ کر چھیڑتے تھے اور یہ بات بھی کہ وہ چڑ بھی جاتی تھی۔ ہیں؟ سیمی نے ہیں کو کھینچ کر تھوڑا لمبا کیا، ساتھ ہی اسے ستانے کا شغل جاری رکھا۔ بھاگ کر شادی کرے گی؟ کس سے کرے گی؟ ڈھونڈ لوں گی بندہ بھی۔ گڈو اور سیمی کی ہنسی اس کو اور غصہ دے رہی تھی۔ سیمی اور گڈو کی ہنسی اس کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔
اچھا تو بندہ بھاگنے سے پہلے ڈھونڈے گی یا بھاگنے کے بعد؟ اب کے گڈو نے مداخلت کی۔ گڈو چیخ کی صورت پہ نام ببلی کے منہ سے برآمد ہوا تو ساتھ ہی اس نے چائے کا کپ مارنے کے سے انداز میں اٹھا کر گڈو کا نشانہ لیا۔ گڈو نے بھاگنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ اماں حسب توقع خاصی دیر سے واپس آئیں، پر اماں کے پیچھے بیجی کو دیکھ کر ان سب کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سیمی تو یوں بیجی سے لپٹی کے الگ ہونا بھول گئی تھی، خواہ ہی رونا آ رہا تھا۔ چل اب ہٹ بھی جا، کبھی نہا بھی لیا کر، اتنی بو آ رہی ہے تیرے پاس سے۔ سیمی جلدی سے پیچھے ہوئی، دوپٹے سے آنکھیں رگڑ کر صاف کیں۔ سب بچے جذباتی ہو رہے تھے بیجی سے مل کر۔ لڑائی تو اپنی بیٹی سے تھی نا، ہمیں کیوں اتنی لمبی سزا دی؟ ببلی نے شکوہ کیا۔ مجھے لگ رہا ہے صفورہ تیرے بچے ٹی وی بہت دیکھتے ہیں، تبھی ایک سے بڑھ کر ایک ڈرامہ یہاں موجود ہے، بیجی نے بیٹی کو دیکھتے کہا۔ تم ان کو چھوڑو اماں، اپنی کہو، اتنے برس بیٹی کے بغیر گزار دیے، کبھی خیال نہ آیا میرا؟ اب بھی جو خالہ نہ مرتی تو تم نے تو قسم ہی کھا لی تھی فیصل آباد نہ آنے کی، حالانکہ کوئی اتنا دور تو نہیں ہے کراچی فیصل آباد سے۔ ماتم والے گھر میں تو ماں سے گلے شکوے کر ہی نہ سکی، اب سوئم کے بعد زبردستی لے آئی تھی صفورہ اماں کو منا کے۔ اماں نے تو قسم کھائی تھی کہ اب صفورہ کے گھر قدم نہیں رکھنا، پھر تھوڑی بہت تو بیٹی کی معافی تلافی کی وجہ سے قسم توڑنی پڑی، اور زیادہ اس وجہ سے کہ اتنی دور اتنا کرایہ لگا کر بہن کا مرا منہ دیکھنے تو آ گئی تھی۔ اماں پر اتنی جلدی واپس جانے کا ارادہ نہیں تھا کہ 40ویں پر پھر خرچہ کر کے آنا پڑے گا، اور رہ گئی بہن کی بہو صفیہ تو اسے کچھ بعید نہ تھا کہ سامان اٹھا کر چوتھے روز ہی چلتا کر دیتی۔ ایسے ہی اعلی اخلاق کی مالک تھی وہ، سو اماں نے تھوڑے بہت نخرے دکھا کر مان جانے میں ہی عافیت جانی۔ اور اماں کی ناراضگی کا قصہ کچھ یوں تھا کہ صفورہ کو سکندر یعنی صفورہ کا سب سے چھوٹا بھائی کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کا کہہ رکھا تھا اماں نے۔ صفورہ دل و جان سے اماں کے حکم کی تعمیل میں مصروف تھی، روز کسی نہ کسی طرح گھر جاتی، دعوتیں اڑاتی، ہاتھ جھاڑتی، لڑکی ناپسند کرتی، واپس آ جاتی۔ زندگی میں ایسا وی آئی پی پروٹوکول نہ ملا تھا جو اب مل رہا تھا، پر قدرت کو ان کی یہ عیاشی پسند نہ آئی، تو وہ بھائی جس کے لیے وہ لڑکیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نڈھال ہو رہی تھی، اس نے خود ایک لڑکی پسند کر نکاح کر لیا۔ چونکہ اس کا پورا یقین تھا کہ اس کی پسند اس کے گھر والوں کی پسند کبھی نہ بنے گی، سو نکاح کے بعد جا کر اماں کو خبر کر دی، نکاح میں نے کر لیا ہے، پر رخصتی تمہاری رضا سے ہی ہوگی۔ اماں کو تو لڑکی کا حدود و حربہ پتہ چلتے ہی غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ تو جھگیوں میں جا کر نکاح کر کے آ گیا، کمبخت، سارے زمانے کی لڑکیاں مر گئی تھی کیا؟ بس اماں، عشق پر زور نہیں، سکندر نے فلمی انداز اپنایا۔ جب صفورہ کو پتہ چلا تو ہتے سے اکھڑ گئی، فوراً اماں کو گھر چھوڑ کر اپنے ہاں آنے کو کہا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ سکندر کو دھمکی دے ڈالیں، جب تک اس کلموئی کو طلاق نہیں دے گا میں گھر میں واپس نہیں آؤں گی۔ پر اماں دور اندیش خاتون تھیں، سب سے چھوٹا بیٹا اسی کے پاس رہنا تھا، اب یہ حرکت تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھی، تو صفورہ کو انکار کر کے دل پر پتھر رکھ کر رخصتی کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ صفورہ کو میاں اور بچوں سمیت شادی میں شرکت کے لیے دعوت دی۔ اس بات کو صفورہ نے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اماں نے بھی صاف کہہ دیا، اب تیرے گھر کبھی قدم نہ رکھوں گی جو تو شادی میں شریک نہ ہوئی۔ اب صفورہ نے بھی موقع غنیمت جانا، تم روٹھے ہم چھوٹے کے مصداق بائیکاٹ کر ڈالا۔ ایک تو شادی پر جانے کے لیے پوری پلٹن کے کپڑے تیار کرنے پڑتے، پھر شادی میں لینا دینا، راستے کا کرایہ وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا صفورہ اماں کے ہر سال پورے ماہ کے لیے آنے پر کچھ زیادہ خوش بھی نہیں تھی، اماں ہر بات پر روک ٹوک کرتی تھی۔ تو بچوں پر دھیان نہیں دیتی، گھر میں ٹک کر بیٹھا کر، یہ کیا لور لور پھرتی ہے ہر وقت؟ صفورہ اس ایک مہینے میں بند کر رہ جاتی تھی، سو شکر کر کے اماں کو ناراض کر دیا۔ آخری بار اماں طارق کی پیدائش پر آئی تھی، اس کے بعد اب 4 برس کے بعد بہن کے مرنے پر آئی فیصل آباد۔ صفورہ نے خوب رو رو کر معافی مانگی اور سوئم والے دن اماں کو گھر لے آئی۔ اب 40ویں تک اماں کو یہیں رہنا تھا۔ بیجی اور اماں صحن میں پلنگ پر بیٹھی تھیں، جب بیجی نے بات شروع کی، صفورہ تو نے سیمی ببلی کا رشتہ کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ میں تو اتنا عرصہ انتظار ہی کرتی رہ گئی کہ اب سیمی کی شادی کی خبر آتی ہے، اب ببلی کے رشتے کی خبر آتی ہے، پر تیری طرف تو سناٹا ہی سناٹا ہے۔ اندر باورچی خانے میں کام کرتی ببلی اور سیمی دونوں کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ بیجی نے بات جاری رکھی، سیمی ببلی کی عمر کی خاندان کی تقریباً سبھی لڑکیاں بیاہی گئی تھیں، جن کے بیاہ نہیں ہوئے کم سے کم رشتے تو ان کے بھی طے ہو گئے تھے، تو کس بات کا انتظار کر رہی ہے تو؟ صفورہ اب کوئی ڈھنگ کا رشتہ بھی تو ہو اماں، ایسے ہی تو لڑکیاں اٹھا کر نہیں پھینک دینی نا۔ باہر کا کوئی بندہ بات کرتا تو صفورہ وہ کرارا جواب دیتی کہ دوبارہ اس بندے کی بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی، پر سامنے اماں تھیں، اب ان کو تو باتوں میں بہلایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ نہ تو کس طرح کا رشتہ ہوتا ہے ڈھنگ کا؟
جمیلہ کی بہو نے اپنے بیٹے کے لیے سیمی کا ہاتھ مانگا، تو نے اس کی بات کرتے ہی انکار کر دیا۔ آخر کیا برائی تھی اس میں؟ اتنا اچھا کھاتا کماتا لڑکا، گھر ان کا اپنا، بہن بھائی سب شادی شدہ، اور کیا چاہیے ہوتا ہے لڑکی والوں کو؟ بیجی سوالیہ نظروں سے صفورہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس بات پر صفورہ سخت جزبز ہوئی۔ اماں، خالہ جمیلہ بجائے میت کو کچھ پڑھ کر بخشنے کے یہ باتیں تمہارے کانوں میں اڈیل رہی تھیں۔ لوگوں کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، نہ موقع دیکھتے ہیں نہ محل، بس الٹی سیدھی ہانکتے ہیں۔ صفورہ خفت زدہ سی تیز تیز بول رہی تھی۔ ہاں تو جو میت کو پڑھ پڑھ کر بخش رہی تھی نا، وہ بھی دیکھا تھا میں نے۔ بیجی نے تنزیہ نظروں سے بیٹی کو دیکھا۔ اب تو ادھر ادھر کی ہانکنا چھوڑ، سیدھی بات بتا مجھے، کیوں لڑکیوں کے رشتے نہیں کر رہی؟ خاندان کا شاید ہی کوئی گھر ہو جس نے تیرے گھر سے رشتہ نہ مانگا ہو۔ خالہ جمیلہ نے بیجی کی اچھی خاصی برین واشنگ کی تھی۔ غالباً یہ سیمی کا خیال تھا جو اس نے ببلی کے کان میں انڈیلا۔ لوگ کہتے ہیں تو لڑکیوں کی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، اور بھی جانے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتا کیا چل رہا ہے تیرے دماغ میں؟ میں ایسے ٹلنے والی نہیں۔ بیجی JIT بن گئی تھی آج۔ ببلی اور سیمی کا تو پورا جسم گویا کان بن گیا تھا۔ کیا ہے اماں؟ صفورہ کچھ بیزار نظر آ رہی تھی۔ دل ہی دل میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب اماں کو یہاں لانے کا سوچا تھا۔ ساری زندگی تو بچے پیدا کر کے ان کو پالنے میں گزار دی۔ اب اللہ اللہ کر کے زندگی میں کچھ سکون آیا ہے، لڑکیاں کچھ کام کاج جوگی ہوئی ہیں تو ان کو اٹھا کر اگلے گھر بھیج دوں، تو پھر میں جو ساری زندگی سے مشقت کر رہی ہوں اولاد کے پیچھے، میرے سکون کا کون سا ٹائم ہوگا؟ صفورہ نے گویا بلی تھیلے سے باہر نکالی۔ بلے بھائی بلے، تو اور مشقت کر رہی ہے بچوں کے پیچھے، جیسے میں تجھے جانتی نہیں۔ کھانے اور سونے کے علاوہ ساری زندگی اگر تو نے کوئی کام کیا ہے نا تو وہ لور لور پھرنے کا ہے۔ تو اور تیری مشقت سب جانتی ہوں میں۔ بیجی کے اس باس پر کچن میں بیٹھی ببلی اور سیمی سر دھن رہی تھیں۔ اور بچے پیدا کرنے کی بھی تو نے خوب کہی۔ اب بچیوں کی شادی کی عمر میں تیرے اپنے 4 پورے نہیں ہوں گے اور تو بچے پیدا کرنے لگی رہے گی، تو یہ بچیوں کا قصور تو نہ ہوا؟ تاری جس وقت پیدا ہوا تھا نا، تب بھی تیری ببلی اور سیمی شادی جوگی تھیں، پر نہ جی، اولاد کا کیوں سوچنا ہے؟ سجن اپنے ہی جا پورے کر لیں کافی ہے۔ میں تو کہتی ہوں تو ہے ہی شروع سے کم عقل، اور تو نے میاں کا دماغ بھی بند کر دیا ہے۔ اس کو بھی لڑکیوں کی گزرتی عمریں نظر نہیں آ رہی۔ اس کے بعد بھی بیجی خوب بولی، ٹھیک ٹھاک لتے لیے، اور ببلی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ بیجی کا منہ چوم لے جا کے۔ آخر بیجی بول بول کر ہانپ گئی۔ ببلی پانی لا دے اماں کو۔ ببلی بھاگتی ہوئی پانی لے آئی۔ اماں بس کر دو، طبیعت نہیں ٹھیک لگ رہی مجھے تمہاری۔ صفورہ بولی، میری طبیعت کو چھوڑ، تو اپنا بھیجا ٹھیک کر۔ نہ تو نے بچے پڑھائے نہ کوئی گن سکھایا۔ ایک اچھی شکل کو دیکھ کر لوگ ہاتھ مانگتے ہیں تو اس پر بھی تو کوشش کر رہی ہے کہ لڑکیاں تیری ناز برداریاں کرتی رہیں۔ عمر گزر گئی تیری، پر عقل نہ آئی تجھے۔ دف ہے صفورہ تجھ پر۔ اور کچن میں بیٹھے بیٹھے سیمی نے بیجی پر ایک فضائی بوسہ اچھالا۔ میں تجھے بتا رہی ہوں صفورہ۔ بیجی نے شہادت کی انگلی تنبیہ کرنے والے انداز میں صفورہ کی طرف کی تھی۔ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک ببلی اور سیمی کا رشتہ نہیں ہو جاتا۔ یاہو! ببلی نے ایسا بے ساختہ نعرہ مارا اور ساتھ ہی دونوں بازو ہوا میں لہرائے کہ برتنوں کا سٹینڈ نیچے جا گرا اور فضا میں کانچ کے برتن ٹوٹنے سے جلترنگ سی بجنے لگی۔ کیا ہو گیا کم بختو؟ صفورہ کا بھاشن شروع ہو گیا تھا، پر آج کا دن خوشی کا تھا، سو ببلی نے اماں کے کوسنوں کا قطعاً برا نہ مانا۔ بیجی کی بہن کو گزرے 10واں دن تھا آج۔ بہن کی یاد کو بھلانے کو بیجی شبنم اور ندیم کی فلم دیکھ رہی تھیں۔ ہاں ہائے، کیسا زمانہ تھا، ہم ساری بہنیں مل کر سینما جا کر فلم دیکھا کرتی تھیں۔ اماں ابا کو بازار جانے کا کہہ کر 3 گھنٹے کی فلم دیکھ کر آتے تھے۔ اللہ جنت نصیب کرے بہن کو، سب سے زیادہ اسی کو شوق تھا فلمیں دیکھنے کا۔ اب کے بیجی نے دوپٹہ منہ پر رکھ کر پھینک کر رونا شروع کر دیا تھا۔ پادی نے موقع غنیمت جانتے کارٹون لگا لیا۔ جس دن سے بیجی آئی تھی ٹی وی پر بس فلمیں ہی چل رہی تھیں۔ بیجی سارا دن فلمیں دیکھتی، وہ بھی سن 70 کی رہائی کی، ساتھ ہی ساتھ بچوں کو بتاتی جاتی کہ کون سی فلم انہوں نے کون سے سینما میں اور کس کے ساتھ جا کر دیکھی تھی۔ چینل تبدیل ہوتے ہی بیجی فارم میں آ گئی۔ چل فادی، فلم لگا، اینڈ چل رہا ہے۔ آنکھیں دوپٹے سے پونچھ کر صاف کی۔ فادی نے برا سا منہ بنا کر چینل لگا دیا، خود اٹھ کر باہر چلا گیا۔ سیمی ذرا پانی میں روح افزا گھول دے، مجھے دل گھٹ رہا ہے۔ بیجی کا ہر آدھ پونا گھنٹے بعد دل گھٹتا تھا اور ان کو کھانے پینے کا کچھ چاہیے ہوتا تھا۔ فلم بالکل اختتام کے قریب تھی جب لائٹ چلی گئی۔ اوف، آخری سین تھا، پتہ نہیں ولن مرے گا کہ نہیں۔ بیجی اختتام نہ دیکھنے
का अफसोस करती, वापडा वालों को बातें सुनाती, सहन में आकर बैठ गई थी। सफूरा भी कमरे से निकलकर बाहर आ गई। इतनी देर में खुले दरवाजे से 17-18 बरस की लड़की हाथ में प्लेट पकड़े अंदर आती दिखाई दी। ए कौन है तू? कहाँ मुंह उठाए गुस्सी चली आ रही है? बेटी एकदम चौकन्ना हो गई। अम्मा, साथ वाली पड़ोसन सकीना की लड़की है, साइमा। साइमा ने झट सलाम चढ़ा। सफूरा ने बबली को आवाज़ दी, बबली, ये साइमा के हाथ से प्लेट ले ले, देख क्या लाई है। बेटी इतनी देर में साइमा का बगौर जायजा लेने में मसरूफ थी। सफूरा, पिछली बार जब मैं आई थी तब ये छोटी सी दिखती थी, खूब कद निकाला है लड़की ने। साइमा को शर्मा गई थी। बेटी मजीद गोया हुई, सूखी सड़ी तो पहले भी थी, अब तो बिल्कुल ही जराफा बन गई है, ऊपर से रंग भी बाप का चुराया लगता है। माँ तो फिर भी बेहतर थी। साइमा का मुंह बन गया। जो इस घर में गुड्डू ना होता तो वो तो थूकती भी ना यहाँ आकर। दिल ही दिल में अम्मा जी को चंद अलकाबात से नवाजा। बबली ने प्लेट ली उसके हाथ से। वो मैंने आलू गोश्त बनाया था, सोचा पहले आपके यहाँ दे आऊँ फिर खुद खाऊंगी, कुछ जताते हुए अंदाज में कि तुम्हें तो कभी तौफीक ना हुई कुछ भिजवाने की। आलू गोश्त? बबली ने हैरान होकर प्लेट को देखा जहाँ शोरबे में 3-4 आलू तैर रहे थे। गोश्त कहाँ है इसमें? वो मैंने सोचा आप इतने सारे लोग हो तो एक बोटी डाल दी तो लड़ाई ना पड़ जाए, इसलिए खाली आलू ही ले आई हूँ। वैसे शोरबे में गोश्त का जायका है। जल्दी से वजाहत की, साथ साथ नजरें इधर उधर भटक रही थी जैसे कुछ ढूंढ रही हो। ये ले। प्लेट खाली करके बबली ने उसके हाथ में थमाई। वो कुछ मायूस होकर पलट गई थी। दरवाजे के करीब पहुंचकर रुकी। वो गुड्डू कहाँ है? दिल कड़ा करके पूछ ही लिया। अब दिल पर किसका जोर चलता है? वही है जहाँ रोज इस वक्त होता है। क्यों, तूने बंटे खेलने हैं उसके साथ? बबली का साइमा का गुड्डू पर ध्यान देना जरा पसंद ना आया था। इतना सोना उसका भाई और ये सूखी चुपकली। नहीं, वो साइमा जरा सा गड़बड़ाई थी। आखिर बहाना सूझा। वो हमारे किचन में चुपकली आ गई थी, मैंने कहा गुड्डू होता तो मार देता। गुड्डू खाली फराटे मार सकता है, चुपकली मारने मैं तेरे साथ चलती हूँ, सारी चालें समझती हूँ तेरी। बबली जाने को तैयार थी। नहीं नहीं, अब तक तो वो भाग चुकी होगी, ये कहते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। मुबादा बबली साथ ही न चल पड़े। बबली हाथ झाड़ती अंदर की तरफ बढ़ गई थी। गुड्डू काम से वापस आ रहा था। एक हाथ से बाल ठीक करता, दूसरे हाथ जेब में डाले हौले हौले कुछ गुनगुनाता, जब शीशे की आवाज़ पर होंठ सुकेड़कर इधर उधर देखा। ओ गुड्डू। आवाज़ साइमा की थी। गुड्डू का मूड खामखा ही खराब हुआ। एक तो ये चमगादड़ पीछा नहीं छोड़ती, रोज़ घर घुसने से पहले ज़रूर दीदार कराती है। आज तो वैसे भी उस्ताद के घर जाने का इत्तेफाक हुआ था। उसकी हसीन और जमील बेटी से नज़रें मिली थीं और बस फिर पलटना ही भूल गई थी। गुड्डू ने नज़रों ही नज़रों में सलाम किया। जवाबन उस्ताद की बेटी ने भी नज़रों में ही उसे लख लानत कहा और ठक करके दरवाज़ा उसके मुंह पर बस मारने की कसर रह गई थी। लेकिन इस लानत से गुड्डू ज़रा बेमज़ा ना हुआ था। वो आदी था ऐसी लानतों का। ओए गुड्डू, साइमा की आवाज़ उसे हाल में वापस खींच लाई थी। बात सुन। क्या है? गुड्डू ने बेजारी से पूछा। अम्मा ने दही बड़े बनाए हैं, मैंने तेरे लिए पहले ही अलग से प्याला निकाल लिया था। साइमा ने बताते हुए शाबाश तलब नज़रों से गुड्डू को देखा। दिल ही दिल में नज़र भी उतारी इस गबरू जवान की। हाँ, पिछली बार तो तेरी अम्मा ने दही बड़े बनाए थे ना, और तूने बड़ी चाह से मुझे खिलाए थे। पूरी रात मेरी लैट्रिन के चक्कर लगाते गुजर गई थी। तेरी बहुत मेहरबानी। ये जो तेरी अम्मा तेरे बाबा से बदले लेने के लिए जमाल गोटे दही में बड़े बनाती है ना, तुझे ही मुबारक हो, मुझे माफ़ कर दे। गुड्डू ने दोनों हाथ जोड़े और कदम अपने दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। अच्छा सुन तो, वह जल्दी से बोली कि कहीं वो अपने घर के अंदर ही ना घुस जाए। कितनी देर से दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। कितने दिन हो गए तू हमारी तरफ नहीं आया, तो घड़ी बैठ जा आकर थोड़ी देर बातें कर लेते हैं। साइमा ने आखिर में कुछ शर्माते कहा। ना, मैं तेरे बचपन की सहेली हूँ जो तूने मुझसे दुख सुख करने हैं, बातें करनी है ना। तूने 6 बहनें हैं मेरी, इनमें से किसी से कर ले आकर। सख्त जहर लग रही थी ऐसी शर्माती हुई। गुड्डू का बस ना चल रहा था कि पास पड़ा रोड़ा उठाकर उसके सर पर ही दे मारे। शुक्र है कुदरत ने इसका ज़्यादा इम्तिहान नहीं लिया। दूर गली में साइमा के अब्बा आते दिखाई दिए और साइमा उन्हें देखते ही गड़ाप से अंदर घुस गई। इससे ज़्यादा तेज़ी से गुड्डू घर की तरफ भागा। इन बुड्ढों का क्या भरोसा, खुदा जाने क्या समझ बैठे। रात का खाना खाते ही बेजी ने ऐलान किया, चलो भाई कुड़ियों, उठो, बर्तन समेटो, अपने अपने काम करो। लड़कियां भी फौरन उठ गईं। फिल्म शुरू होने वाली थी। भाई आफ्ताब, तुझे अगर एतराज़ ना हो तो मैं अपनी मरहुमा बहन का ख़त्म करवाना चाहती हूँ। खर्चा पानी सब मैं करूँगी, बस इंतज़ाम तुझे देखना होगा। मुझे क्यों एतराज़ होगा खाला,
اور خرچہ پانی کی کیا بات ہے، تم بس بتا دو کب کروانا ہے، انتظام ہو جائے گا۔ اب صرف بیجی، سفورہ اور آفتاب وہاں موجود تھے۔ بٹے بچے اٹھ کر جا چکے تھے۔ سفورہ تو جا ذرا سبز پتی کا قہوہ بنا کر لا میرے لیے۔ بیجی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت سفورہ کو وہاں سے بھیجنا چاہ رہی تھی۔ اچھا ماں، سفورہ لڑکیوں کو آواز دینے کا ارادہ ترک کر کے خود ہی اٹھ گئی۔ بات سن پتر، بیجی نے آہستہ سے آفتاب کو مخاطب کیا، کوئی گھر بار کی بھی خیر خبر ہے یا بس کمانے میں ہی لگا رہتا ہے؟ بیجی کی بات پر وہ تھوڑا ٹھٹکا۔ کیوں بیجی، کیا ہوا گھر بار کو، سب ٹھیک تو ہے؟ آفتاب، تجھے یاد ہے تیری شادی کے وقت تیری اور سفورہ کی کیا عمر تھی؟ کیسی بیتوکی بات کی ہے بیجی نے، یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے؟ جی بیجی، میں 22 برس کا اور سفورہ 20 برس کی تھی۔ 20 کی وہ شادی کے بعد ہوئی تھی، شادی کے وقت کچھ مہینے تھے 20 میں، بیجی نے تصحیح کی۔ آفتاب نے تائید میں سر ہلایا۔ بیجی کی انگلی پر اس بات پر بیجی کی اگلی بات پر چونکا۔ اور تجھے کچھ یاد ہے تیری سیمی اور ببلی کتنے برس کی ہو گئی ہیں، یا ان کی باری یادداشت کھو بیٹھا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بیجی کی بات۔ کچھ ان کو بھی اپنے گھر بار کا کرنے کا سوچا ہے؟ خالہ، اب لڑکیوں کا معاملہ ہے، بندہ تو جا کر رشتے کی بات نہیں کر سکتا نہ کسی سے، ہولے سے جواب دیا۔ خود جا کر اگر بندہ بات نہیں کر سکتا تو جو لوگ اپنے منہ سے اتنی چاہ سے تیری بیٹیاں اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں، ان کو انکار کرنے کی بھلا کیا تو؟ اب کہ وہ تھوڑا چونکا۔ کس رشتے کی بات کر رہی ہو خالہ؟ کوئی ایک ہو تو بتاؤں، میں تو حیران ہوں، تجھے نہ کوئی خبر ہے نہ فکر۔ خاندان کے کتنے ہی لوگ سیمی اور ببلی کا ہاتھ مانگ چکے ہیں، تیری بیوی تجھے بنا بتائے ہی انکار کر دیتی ہے۔ وہ ایسا کیوں کرے گی خالہ، ماں ہے بچوں کی، کچھ دیکھ سن کر ہی منع کرتی ہوگی۔ بس کر دے آفتاب، اب یہ زن مریدی، ہوش کے ناخن لے، وہ تو ہے ہی سدا کی کم عقل اور نکمی، پر تجھ سے مجھے یہ امید نہ تھی۔ خیر مجھے اس بحث میں نہیں پڑنا، رشتے تو میں بچیوں کے انہی دنوں طے کرواؤں گی۔ تو یہ بتا تیری جیب کے کیا حالات ہیں، ابھی گھر میں شادی کی رونقیں شروع ہو جائیں تو تیرے پلے کچھ ہے کہ نہیں؟ بیجی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہو جائے گا بیجی، کچھ نہ کوئی بندوبست۔ بس پھر ٹھیک ہے، کرتی ہوں میں کچھ۔ سفورہ قہوہ لے کر آ گئی۔ بیجی نے بات بدل دی۔ سیمی، یہ سوٹ کیسا رہے گا؟ ببلی نے ایک سوٹ سیمی کے سامنے کیا۔ ببلی، بیجی اپنی بہن کے مرنے کا ختم دلا رہی ہیں، ان کا ولیمہ نہیں کر رہی جو تو اتنا کام والا سوٹ نکال کر لائی ہے۔ سیمی نے بہن کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے یاد دہانی کروائی۔ بیجی نے خود مجھ سے کہا ہے کہ تو اور سیمی ذرا ٹھیک سے تیار ہونا، اور ہر کسی کے پاس جا کر خوش اخلاقی سے حال چال پوچھنا۔ ختم کا تو بس بہانہ ہے سیمی، اصل میں تو بات کچھ اور ہی نظر آ رہی ہے۔ ببلی نے شرم سے دورے ہوتے کہا۔ اچھا پھر تو ایسا کر، وہ لہنگا نکال کر پہن لے جو میں نے رابعہ کی شادی کے لیے بنوایا تھا۔ سیمی سے اس کا انداز ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ببلی کا منہ بن گیا اس طنز پر۔ کوئی ڈھنگ کا مشورہ نہیں دے سکتی تو باتیں بھی نہ بنا۔ اچھا چل آ، میں تجھے بتاتی ہوں کیا پہننا چاہیے۔ پھر کافی غور و خوض کے بعد سیمی نے اپنی اور ببلی کے لیے کڑھائی والے سوٹ منتخب کیے۔ رانی اور سونی کے لیے بیجی نے خاص ہدایات جاری کی تھیں کہ زیادہ اچھے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہر کسی کے پاس جا کر سلام دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف کو بیٹھی رہنا، جس پر دونوں نے سخت احتجاج کیا۔ کیوں بیجی، ہم کیوں نہ اچھے کپڑے پہنے؟ یہ سیمی اور ببلی زیادہ لاڈلی ہیں۔ سونی کا منہ پھولا تھا۔ ارے میری شہزادیوں، تمہارے سارے ارمان ان دونوں کی شادیوں پر پورے کروں گی میں، فکر ہی نہ کرو۔ بہرحال بیجی نے جیسے تیسے سمجھا بجھا لیا تھا دونوں کو۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ مردوں کا انتظام پچھلے صحن میں تھا، خواتین کے لیے تو 2 کمروں میں دریاں بچھائی گئی تھیں۔ بیجی نے خاندان کا کوئی بندہ نہ چھوڑا تھا، ایک ایک کو یاد کر کے بلوایا۔ سفورہ کو تو اتنے مہمان دے کر ہی ہال اٹھنے شروع ہو گئے۔ کیا ضرورت تھی اماں اتنا میلہ لگانے کی؟ مدرسے سے بچے بلوا کر قرآن پاک ختم کروا لیتی، قرآن خوانی بھی ہو جاتی، ثواب بھی مل جاتا۔ منہ ٹھیک رکھو اپنا اور عبادت ڈال لے ان میلوں کی۔ بیجی نے سپارہ بند کر کے سفورہ کو گھورا۔ سفورہ منہ بناتی وہاں سے ہٹ گئی۔ بیجی نے دوبارہ سپارہ کھول لیا۔ گڈو مردانے سے نکل کر کچن میں جا رہا تھا پانی لینے کے لیے، جب سائمہ پر نظر پڑی۔ کالے رنگ پر سیختا چنگھاڑتا پیلے رنگ کا دوپٹہ، اوپر سے پیلا پراندہ کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ ایک تو شکل اللہ اللہ، پھر ڈریسنگ غضب کی۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے سائمہ بی بی۔ گڈو دل ہی دل میں اس کا مذائقہ خیز حلیے پر سر دھن رہا تھا۔ پتہ تو تب چلا جب وہ سر پر نازل ہو گئی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اٹھلا کر پوچھا۔ سرسوں کے کھیت میں پڑا جلا ہوا کارتوس لگ رہی ہو۔ سائمہ برہمنوں کے حساب سے اوس پڑ گئی تھی، کبھی بندہ دل بھی رکھ لیتا ہے۔ ایک ادائے ناز سے کہا، تجھے شاید کسی نے بتایا نہیں کہ یہاں میری مہندی کا فنکشن نہیں ہو رہا، میری خالہ نانی کے مرنے کا ختم ہو رہا ہے۔
مجھے کسی ختم شروع سے کیا لینا؟ مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ آج میں تیرے گھر آئی ہوں اور تو گھر میں موجود ہے۔ دوپٹے کا کونا انگلی پر لپیٹتے کھولتے ایک بار نگاہ اٹھائی، پھر جھکا لی۔ آئینے کے سامنے کتنی بار پریکٹس کی تھی، رت کے سونی لگی تھی خود کو ایسا کرتے ہوئے۔ پھر جو نگاہ اٹھائی تو گڈو غائب تھا۔ ہائے ہائے، اب 2-3 ڈائلاگ مزید جو بولنے تھے ان کا کیا ہوگا؟ چلو کوئی بات نہیں، مل جائے گا ان کا بھی موقع۔ کھانا لگوانے میں سائمہ آگے آگے تھی۔ ببلی سیمی کے ساتھ اس کا سارا دھیان دیگوں سے سالن نکال کر پاس کرنے کا تھا۔ اصل میں دیگوں پر گڈو بیٹھا تھا اور سالن نکال نکال کر دیتا جا رہا تھا، لیکن ببلی اس کو موقع ہی نہ دے رہی تھی۔ جیسے ہی ببلی آگے پیچھے ہوئی، سائمہ پہنچ گئی خالی ڈش لے کر گڈو کے سر پر۔ اس میں ڈالنا چاول۔ نزاکت سے ہاتھ آگے کیا۔ گڈو نے چاول ڈال کر ڈش واپس کی۔ بس کچھ پل تھے، گڈو کا دھیان دیگ کے اندر تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ چاول کتنے رہ گئے ہیں اور سائمہ کا سارا دھیان گڈو کی طرف تھا۔ یوں ہی بے دھیانی میں ڈش پکڑی، ہاتھ گرم گرم چاولوں سے ٹکرائے اور ساتھ ہی ٹھاک کی آواز کے ساتھ ڈش زمین بوس ہو گئی۔ ہائے، میں مر گیا۔ گرم گرم چاول گڈو کے پاؤں پر گرے تھے۔ اس نے اٹھ کر صحن میں اچھلنا شروع کر دیا۔ اوہو، ایسے موقعوں پر ڈراموں میں ہیروئن کیا کرتی ہے؟ بڑا ذہن پر زور ڈالا پر کچھ یاد نہ آ سکا۔ بہت سارے لوگ شور شرابہ سن کر آ گئے۔ چل ہٹ تو یہاں سے، پہلی دفعہ کوئی کام کرنا پڑ گیا ہے، پر کام کم شور زیادہ ہے۔ بیجی نے گڈو کو وہاں سے بھیجا۔ مردانے سے خالہ جمیلہ کے پوتے کو بلوا کر دیگوں پر بٹھایا۔ ببلی سیمی سائمہ ہنوز کھانا ٹرانسفر کرتی رہی اور خالہ کا پوتا چوری چوری ببلی کو دیکھتا رہا۔ ببلی نے 2 بار اس کی نظروں کی چوری پکڑی اور پھر خود کو بے نیاز ظاہر کیا۔ ہاں، یہ اور بات کے دل ہی دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ خیر خیریت سے تقریب اختتام کو پہنچی تھی۔ قرآن خوانی سے جو مقصد بیجی نے حاصل کرنا چاہا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ خالہ جمیلہ اپنی بہو بیٹے کے ساتھ آ کر دونوں پوتوں کا رشتہ ڈال گئی تھی، ببلی اور سیمی کے لیے۔ بیجی نے ہتھیلی پر سرسوں جمائی، بات پکی کرتے ہی دن تاریخ سب طے کر دیے۔ سب پورا شور مچاتی رہ گئی، پر جو قدرت نے لکھا وہ ہو کر رہتا ہے۔ آج ببلی سیمی کی مہندی کی رات تھی، ان کے میکے میں آخری رات۔ کل ان کو ودا ہو کر بیا دیستدار جانا تھا۔ ببلی سیمی کی آواز پر ببلی مڑی۔ سیمی کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ تو رو رہی ہے سیمی؟ ببلی جلدی سے بہن کے پاس آئی۔ بس ایسے ہی، سیمی نے آنکھیں پوچھی۔ ببلی، پتہ ہے میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں ایسا گھر بناؤں جہاں سکون ہو، پیار ہو، محبت ہو، نہ کوئی لڑائی نہ جھگڑا، بس امن ہی امن ہو۔ سیمی کسی ٹرانس کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ ہاں تو ہم ایسا گھر بنائیں گے نا سیمی، ہم اپنے گھروں کو محبت سے، پیار کے رنگوں سے سجائیں گے۔ ہمارے گھروں میں محبت بنیاد ہوگی، ہم اپنے گھر کو پورا وقت دیں گے، وہ وقت جو ہماری اماں نے اپنے گھر کو نہیں دیا۔ وہ دونوں دیر تک مستقبل کے سپنے بنتی رہی تھیں۔ خوابوں پر کس کا زور چلتا ہے؟ انسان خواب تو دیکھتا ہی ہے نا، تبھی تو تعبیر ملتی ہے، اور پھر انت بھلا تو سب بھلا۔ دی اینڈ. سو دس واز دی اینڈ آف ناول انت بھلا تو سب بھلا۔ امید کرتی ہوں یہ پیاری سی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔